اسی طرح بندوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے اس انتخاب کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس طالب علمی دور میں طالب علموں کے اندر اکثر لاپرواہی پائی جاتی ہے، لیکن جو طالب علم اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو طالب علمی دور میں کما حق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آگے عملی میدان میں جا کر اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ طالب علمی سے نکلتا ہے آگے پھر ذمہ داریاں بہت زیادہ عائد ہو جاتی ہیں، پھر وہ وقت نہیں ملتا۔ اور یہ کتابیں جو آپ کو ابتدائی طور پر ہے، یہ سمجھے کہ بنیادی کتابیں ہیں، اس میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ متن اس کو حفظ کریں۔ جو نصوص انسان کو یہ ابتدائی دور میں یاد ہو جاتی ہیں، پھر آگے جب آپ خطیب بنیں گے، بیان کریں گے، آپ نصوص کو جب اپنی تقریر کے اندر ذکر کریں گے، بیان کریں گے، وہ یاد ہوئی جو آپ کو ہوں گی، آپ کی تقریر بھی وزنی ہوگی، آپ کی گفتگو بھی جو ہے وہ مدلل ہوگی۔ تو اس لیے یہ نصیحت ہے کہ جو بھی خاص طور پر حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں اس کو پوری توجہ کے ساتھ اور کوشش کرنی چاہیے، جو چھوٹی حدیثیں ہوں ان کی عبارت یاد کر لیں، اس کی نصوص جو ہے وہ یاد کر لیں۔ تو یہ کتاب ابتدائی مرحلے میں جو حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے بلوغ المرام، جس کا آپ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج تکمیل کر رہے ہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے آخر میں جو احادیث لائے ہیں، وہ احادیث انسان کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، جس میں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمها هذا الدعاء، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی یہ دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں اور فقیہہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے بڑے مسئلے سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی ہے۔ اور یہ صرف انہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور یہ دعا ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے اور عملی زندگی میں اس دعا کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعا کرتے بھی رہنا چاہیے۔ کیا الفاظ کیا ہیں دعا کے؟ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، من الخیری خیر کا، کلہ سارے کی ساری، ہر طرح کی خیر کا، عاجلہ وہ خیر جلدی حاصل ہو، دنیا میں حاصل ہو، و آجلہ یا دیر سے حاصل ہو، آخرت میں حاصل ہو، ہر طرح کی خیر کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ما علمت منہ وما لم اعلم، اس خیر میں سے جس کا مجھے پتہ ہے، علم ہے وہ بھی، اور جس کا مجھے معلوم نہیں ہے وہ بھی، تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے۔ میں تجھ سے سوال اس بات پر، اس بنیاد پر کرتا ہوں کہ جو میرے حق میں بہتر ہے، جو میرے لیے بہتر ہے، وہ مجھے خیر عطا فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، جس طرح خیر کا سوال ہے اسی طرح شر سے پناہ ہے کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شر سے، کلی ہر قسم کے شر سے، وہ شر کسی بھی اعتبار سے ہو جو میرے حق میں برا ہے، شر ہے، چاہے وہ دنیا میں حاصل ہونے والا ہو، چاہے مجھے آخرت میں لاحق ہونے والا ہو، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ اس سے مجھے محفوظ رکھنا، اس سے مجھے بچا کر رکھنا۔ ما علمت منہ وما لم اعلم، جس کا مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں وہ بھی، جس کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ بھی، لیکن تیرے علم میں ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اس سے مجھے بچا کر رکھنا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس خیر کا جس کا سوال کیا ہے تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بڑی جامع دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس چیز کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا ہے، وہ خیر
جس اعتبار سے بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، فرمایا کہ میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا أَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر کی کہ جس سے پناہ مانگی تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب جن چیزوں سے بھی دیکھیں، اس دعا کے اندر جامعیت کتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک چیز کا نام لیے بغیر جامع کلمہ کے ساتھ کہہ دیا کہ جس چیز سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، میں بھی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت مانگتا ہوں۔ اب پہلے تو عمومی طور پر تھا، اور خیر میں جنت بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ عمومی اعتبار سے تھا۔ اب خصوصی اعتبار سے جنت کا سوال ہے کہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ یہ انسان کا ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، یہ مقصد ہے۔ وما قرب الیہا من قول او عمل، اور جو چیز مجھے جنت کے قریب کر دے قول سے، عمل سے، ایسا کوئی بات، ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی فعل جو مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، جنت کے قریب کر دے، میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا، مجھ سے ایسا عمل کروانا، مجھ سے ایسی بات کروانا جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وما قرب الیہا من قول او عمل، اور قول و فعل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیری توفیق کے بغیر نہیں میں بچ سکتا، تو مجھے بچا کہ جو عمل بھی، جو قول بھی مجھے آگ کے قریب لے جاتا ہے، اس سے تو مجھے محفوظ فرما، اس سے مجھے بچا۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر وہ فیصلہ جو تو نے میرے حق میں کیا ہے اس کو میرے لیے اچھا کر دے، اس کو میرے لیے خیر والا کر دے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، جو قضاء ہے، جو قدر ہے، جو تقدیر ہے، اس پر ایمان بھی ہے کہ اللہ تو نے جو بھی فیصلہ میرے حق میں کیا ہے تو جانتا ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ میرے حق میں خیر والا ہو، بہتر فیصلہ ہو۔ اسی طرح دوسری روایت اخرج الشیخانی، شیخان سے مراد کا ہے؟ ہاں، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی صحیحین کے اندر یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کی ہے۔ قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو میرے پاس کتاب ہے اس میں الی الرحمن کا صیغہ ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں، دو باتیں ایسی ہیں جو رحمان کو بڑی محبوب ہیں۔ حبیبتان یہاں پر یہ مفعول کے معنی میں ہے، اے محبوبتان، کلمتان محبوبتان الی الرحمن، دو کلمات ایسے، دو باتیں ایسی ہیں، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے۔ اور رحمان کا لفظ ذکر کر کے رحمت کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے۔ رحمان صیغہ کون سا ہے؟ اسم کون سا اسم ہے؟ اس میں فاعل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر، رحمان فعلان۔ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ رحیم کی نسبت رحمان میں وسعت زیادہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جو کافروں پر بھی رحم فرماتا ہے، یہ رحمان ہونے کے ناطے ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کل قیامت والے دن جو اللہ مومنوں پر رحم فرمائے گا وہ اپنی اس صفت رحیم کی وجہ سے فرمائے گا، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے مومنوں پر بھی، غیر مسلموں پر بھی، یہ اپنے رحمان ہونے کے ناطے فرماتا ہے۔ تو رحمان جو ہے اس میں رحمت کی وسعت زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو یہ دو کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں،
پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم بھی زیادہ درکار نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ میزان کہ جو کل قیامت والے دن انسان کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اس میں یہ کلمات جس بندے نے جتنے زیادہ کہے ہوں گے اس کا وزن اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور اب وزن کس چیز کا ہوگا؟ یہ اعمال جو ہیں ان کا کوئی جسم تو نہیں ہے، تو پھر وزن کس چیز کا ہوگا؟ تو بعد میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ اعمال نامے جن میں یہ عمل لکھے جاتے ہیں ان اعمال ناموں کا وزن ہوگا، جس کے لیے یہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں جو حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، کہ ایک شخص جس کے تا حد نگاہ رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا کارڈ، بطاقہ کارڈ کو کہتے ہیں عربی میں، یہ آپ کا ہوتا ہے نا یہ شناختی کارڈ ہے، یا یہ آپ نے مدرسے کا کارڈ لٹکایا ہوا، اس کو بھی بطاقہ کہتے ہیں۔ تو اتنا چھوٹا سا ایک کارڈ ہوگا، وہ نکالا جائے گا اور اس پہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ جس آدمی نے وہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، دوسرے پلڑے میں وہ رکھا جائے گا، تو وہ تا حد نگاہ وسیع جو بڑے بڑے رجسٹر تھے اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے، وہ سارے اوپر اٹھ جائیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ نیچے جھک جائے گا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال نامے تو لے جائیں گے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بندے کے اعمال جو ہیں ان کو شکل دی جائے گی، ان کو جسم دیا جائے گا، اور یہ جسمانی صورت میں اللہ کے سامنے آ کر پیش ہوں گے تو ان کا وزن ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو اعمال کا اجسام نہ بھی ہوں، اعراض نہ بھی ہوں، اس طرح وزن ہونا یہ بھی ممکن ہے۔ ہم نہیں کہتے یار اس کی بات بڑی وزنی ہے، اس کی بات وزن رکھتی ہے۔ اب بات جو ہے اس کا کوئی جسم تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا وزن رکھتی ہے۔ پھر آج کی جو جدید سائنس ہے یا ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے آپ دیکھیں کتنی ایسی چیزیں جن کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، بظاہر دیکھنے میں بھی نہیں ہے، لیکن ان کا وزن ہوتا ہے۔ ہوا کا وزن ہوتا ہے، یہ بخار ہے، بخار نظر آتا ہے، اس کی مقدار چیک کرتے کہ جی کتنا، ایسے اعلے پیمانے جو ہے ہوا کی رفتار کہ کتنی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی مقدار اور جن کا وزن ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ تو جب ان چیزوں کا دنیاوی اعتبار سے وزن ہو سکتا ہے تو بندے کے اعمال کا وزن کیوں اللہ رب العالمین کے لیے مشکل ہے؟ کبھی بھی مشکل نہیں ہے، اللہ اعمال کا بھی وزن جو ہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہ کلمات جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، جب بندہ یہ زبان سے ادا کرتا ہے تو بڑے ہلکے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن جب ان کا اجر ملے گا، ان کا ثواب ملے گا، جو ذخیرہ ہوگا ثواب کا وہ بہت ہی زیادہ وزنی ہوگا۔ وہ کلمات ہیں کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ اپنی عظمت والا۔ یہاں پر دو پہلو ہیں جو کہ ایمان یا جز ہیں، ایک ہے ترغیب اور دوسری ہے ترہیب۔ ایک ہے اللہ کی امید اور دوسری ہے اللہ کا خوف۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پیچھے اللہ رب العالمین کی رحمت کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، یہاں رحمت کی امید دلائی جا رہی ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین کی صفت عظیم کا ذکر کر کے کہ اللہ رب العالمین عظیم بھی بہت ہے، اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، اس لیے اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کا ڈر خوف ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ اللہ عظیم ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو یہ کلمہ جو ہے اس کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا ہی کلمہ جو ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنے زیادہ گناہ ہوں، 100 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے یہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ہم فضیلتیں سنتے ہیں نا کلمات کی، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں اور ذکر ہیں، وظیفے ہیں، ان کی اتنی زیادہ فضیلت، یہ اس بندے کے کام آئے گی، اس کو فائدہ دے گی جس کا عقیدہ درست ہوا اور جس کا عمل درست ہوا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی ساری محنتیں جو ہے وہ ضائع رائگاں جائیں گی، اور وہ اپنے گمان میں تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی وہ نیکی نہیں ہوگی۔ فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیوں؟ عقیدہ درست نہیں تھا، عمل سنت کے مطابق نہیں تھا۔ جتنی مرضی تسبیحیں پڑھتے رہو، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ عمل جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں دینے والے۔ یہ اذکار، یہ دعائیں اسی وقت فائدہ دیں گی جب عقیدہ درست ہوگا اور عمل درست ہوگا۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے اذکار جو ہیں یہ انسان کے لیے کل قیامت والے دن بہت بڑے اجر کا باعث بنیں گے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ نے یہ کتاب جو ہے پوری کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، اس کا اجر و ثواب آپ پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے جتنے بھی حصہ دار ہیں اللہ سب کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔